بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک وزیر کشنور جادو بھی جانتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت اپنے نرم و ملائم ریشمی بستر پر نیم دراز تھے۔ 2-3 کنیزیں مور پنکھ سے انہیں ہوا دے رہی تھیں۔ وہ اپنی کسی سوچ میں گم تھے کہ اچانک شور سے ان کے سارے خیالات منتشر ہو گئے۔ اس نے تالی بجائی اور وزیر اعظم کو بلوا بھیجا۔ وزیر اعظم نہایت اچھے انسان اور بادشاہ سلامت کے سب سے قابل اعتبار وزیر تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں شور مچایا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا، جہاں پناہ ایک تاجر اپنی چیزیں بیچنے کے لیے لایا ہے، اور چیزیں بھی اتنی خوبصورت ہیں جو میں نے تو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھیں، تو پھر اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا تو فوراً تاجر کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ وہ ایک سکڑی ہوئی آنکھوں والا چھوٹے قد کا شخص تھا، جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ جتنا بدصورت تھا، اس کے پاس اتنی ہی خوبصورت چیزیں تھیں۔ تاجر نے بادشاہ کو جھک کر سلام کیا۔ تاجر کے پاس زمرد اور یاقوت سے جڑے ہوئے ہار تھے، ہیرے کی انگوٹھیاں اور جڑاؤ کڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہاتھی دانت سے بنے ہوئے خنجر اور بہت سی چیزیں تھیں۔ بادشاہ نے تاجر سے کئی چیزیں خریدیں اور قریب تھا کہ وہ انعام و کرام لے کر دربار سے رخصت ہوتا کہ بادشاہ نے اسے رکنے کا حکم دیا۔ تم کچھ بول رہے ہو، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ اس چھوٹے سے ڈبے میں کیا ہے؟ بادشاہ سلامت اس تاجر کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، جو غلطی سے فرش پر گر گیا تھا۔ تاجر نے بادشاہ سلامت سے اس گستاخی کی معافی مانگی اور وضاحت کی کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی یادداشت خراب ہے، تبھی تو وہ اتنی فضول چیز بادشاہ سلامت کے دربار میں لے آیا۔ تاجر نے بتایا کہ یہ ڈبہ اسے بازار میں پڑا ملا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ڈبہ ہاتھ میں لے کر اس کا بغور جائزہ لیا اور بولے، یہ کسی نے بہت ہوشیاری سے بنایا ہے، اور اس کے ڈھکن پر نقش و نگار بھی کسی کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاجر نے کہا، تو پھر اس ناچیز کی طرف سے معمولی تحفہ آپ ہی قبول فرمائیں، میں اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ مجھے تو اس بات کی انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ کو میری چیزیں پسند آئیں۔ اس ڈبے میں تھوڑا سا پاؤڈر ہے، اس کے پیندے میں ایک انجان زبان میں لکھی ہوئی تحریر ہے جسے میں نہیں پڑھ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے تاجر سے ڈبہ لے کر رکھ لیا اور تاجر سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ سلامت نے ڈبہ کھولا۔ ڈبے کے اندر سبز رنگ کا ایک سفوف تھا، جس سے نکلنے والی تیز بو دماغ پر چڑھ رہی تھی۔ واقعی پیندے پر کچھ لکھا ہوا تھا جو بادشاہ سلامت اور وزیر اعظم بہت کوشش کے باوجود پڑھ نہ سکے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ کسی بڑے عالم کو بلایا جائے جو اس تحریر کو پڑھ سکے۔ پورے ملک سے بہت سے علماء دربار میں آئے جنہیں مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تمام علماء غور کرتے رہے اور اپنے سر اور داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے رہے۔ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ زبان بالکل اجنبی ہے۔ آخر کار ایک بزرگ عالم نے اس تحریر کا ترجمہ کر کے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی جاندار کی بولی سمجھے اور جب چاہے خود کو کسی روپ میں بدل لے، تو ضروری ہے کہ وہ چٹکی بھر سفوف سونگھے، پھر 3 دفعہ مشرق کی طرف منہ کر کے سر جھکائے اور اونچی آواز میں پکارے، متابور متابور متابور۔ اور جب وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت اختیار کرنا چاہے تو وہ مغرب کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ سر جھکائے اور پھر یہی الفاظ دہرائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس پورے عمل کے دوران ہنسا تو وہ جادو کا لفظ بھول جائے گا اور اسی جانور کے روپ میں رہے گا۔ یہ سارا ماجرا سن کر بادشاہ سلامت نے تمام عالموں سے حلف لیا کہ وہ اس تحریر کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔
بادشاہ نے انہیں انعام و کرام سے نوازا اور پھر دربار سے رخصت کیا۔ پھر ہنستے ہنستے وزیر اعظم سے کہنے لگا، یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ یہ تاجر یہ تحریر نہیں پڑھ سکا، کیونکہ یہ ڈبہ انمول ہے۔ کل صبح سویرے ہم دونوں اس صفوف کو آزمائیں گے، آپ تیار رہیے گا۔ اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت بادشاہ سلامت وزیر اعظم کے ساتھ محل سے روانہ ہوئے۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے دیکھا جھیل کے کنارے ایک سارس کیڑے مکوڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ چلتے چلتے کبھی کبھار وہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا۔ آہا، یہ سارس اچھا پرندہ ہے، بادشاہ سلامت نے بے ساختہ کہا۔ یہ اپنی بڑی سی چونچ کھول کر اونچی آواز میں کیا بولتا ہے، پتہ لگانا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے کہا، ایک اور سارس اس کے قریب آ رہا ہے، آؤ ہم سارسوں کا روپ اختیار کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اب بھولے سے بھی نہیں ہنسنا۔ پھر اسی لمحے انہوں نے چٹکی بھر صفوف کو سونگھا اور سارس بننے کی خواہش کی اور مشرق کی طرف منہ کر کے جھکے اور 3 دفعہ متابور 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 کہا۔ پلک جھپکتے ہی وہ دونوں سارس بن چکے تھے، لمبی گردنیں، لمبی چونچیں اور سب لمبی سرخ سرخ ٹانگیں اور سیاہ چمکیلے پر جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ واقعی بادشاہ سلامت کی بات درست تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا، لیکن پھر سارسوں کی آواز سننے لگے۔ وہ دونوں سارس اب اکٹھے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ شاید میاں بیوی تھے۔ بیوی کو گھریلو کام نہ کرنے پر میاں سے ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ ان کی مزے مزے کی باتیں سن کر بادشاہ اور وزیر دونوں کو بہت مزہ آیا، بلکہ بادشاہ کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ وزیر اعظم نے اسے ہنسنے سے روکا اور یاد دلایا کہ جہاں پناہ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں واقعی مجھے یاد نہیں رہا وہ کیا الفاظ تھے جسے بولنے سے ہم واپس انسان بن سکتے ہیں۔ وزیر بھی وہ لفظ یکسر بھول چکا تھا۔ بادشاہ نے بھی وہ لفظ یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ لفظ میم سے شروع ہوتا تھا۔ مو کیا لفظ تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت بولے، اللہ ہماری حفاظت کرے، لگتا ہے اب ساری عمر ہمیں سارس ہی رہنا پڑے گا۔ پھر کچھ دن وہ اسی طرح سارسوں کے روپ میں جھیل کے کنارے مٹر گشت کرتے رہے۔ آخر ایک دن بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ انسانوں کی آواز سنے انہیں ایک بہت مدت ہو گئی ہے، آؤ شہر کی گلیوں کے اوپر پرواز کریں، وہاں ہم کسی گھر کی چھت پر بھی رہ سکتے ہیں۔ وہ شہر کے اوپر پرواز کر رہے تھے تو انہوں نے شور کی آواز سنی۔ کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمارا مرزا بادشاہ زندہ باد۔ مرزا کشنو وزیر کا بیٹا تھا۔ دونوں کو اڑتے اڑتے شام ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، نیچے ایک عمارت کے قریب کچھ باغات دکھائی دے رہے ہیں جو ہمارے لیے پناہ گاہ کا کام کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے ابھی عمارت میں اترے ہی تھے کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے کوئی رو رہا ہے، بادشاہ نے کہا، مجھے تو یہ کسی الو کی آواز لگتی ہے۔ اور واقعی بادشاہ سلامت کی بات درست تھی، وہ ایک مادہ الو تھی۔ اس نے 2 سارس اپنی طرف آتے دیکھے تو انہیں خوش آمدید کہا، پھر ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور اتنی ویران جگہ میں کیا کر رہے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر اعظم جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ مادہ الو نے انہیں بتایا کہ وہ کشنو جادوگر کے جادو کی شکار ہے۔ پھر مادہ الو نے انہیں اپنی غمزدہ کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج کشنور اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں جشن منانے آیا ہوا ہے۔ وہ اور اس کے دوست اس ویرانے میں آ کر ایک دوسرے کو اپنے جادو کے کارنامے سنانے آئے ہیں۔ ہمیں یہاں چھپ کر ان کی باتیں سننی چاہیے۔ انہوں نے موٹے تنے والے ایک درخت کی آڑ سے جھانکا تو کشنور کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے دیکھا۔
بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کشنور کے ساتھ وہ تاجر بھی بڑے مزے سے دعوت اڑا رہا تھا جس نے بادشاہ کو سب صفوف والا ڈبہ دیا تھا۔ اس نے یہ بات سرگوشی میں وزیر اعظم کو بھی بتائی۔ اب حقیقت ان دونوں پر واضح ہو چکی تھی کہ یہ سب کشنور کی چال تھی۔ کسی بات پر وہ سب اونچی آواز میں ہنسنے لگے۔ پھر ایک آواز گونجی، کوئی پوچھ رہا تھا، مجھے وہ لفظ تو بتاؤ جو تم نے بادشاہ سلامت کو بتایا تھا جس سے وہ دوبارہ انسانی صورت میں واپس آ سکتے تھے۔ وہ ایک جادوئی لفظ تھا، کشنور نے ہنستے ہوئے کہا، اور یہ وہ زبان ہے جسے نہ بادشاہ جانتا تھا اور نہ وزیر اعظم کو معلوم تھا۔ وہ لفظ تھا متابور۔ یہ سنتے ہی دونوں سارس واپس روانہ ہوئے۔ مادہ الو بھی ساتھ تھی۔ جب وہ کھلی ہوا میں پہنچے تو بادشاہ مڑا اور مادہ الو سے کہنے لگا، اے مہربان، تم ہماری مدد نہ کرتی تو ہم ساری عمر سارس ہی رہتے۔ تینوں نے مغرب کی طرف 3 دفعہ جھک کر متابور متابور کہا اور پلک جھپکتے میں وہ انسان بن گئے۔ مادہ الو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ وہ دراصل بادشاہ کی ایک خادمہ تھی، لہٰذا بادشاہ سلامت، وزیر اعظم اور خادمہ واپس اپنے محل میں لوٹے، جہاں ان کو دیکھ کر لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے ان کا شاندار استقبال کیا کیونکہ کشنور کا بیٹا بادشاہ بن کر ان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے فوجیوں کا ایک دستہ بھجوایا تاکہ وہ کشنور اور اس کے بیٹے مرزا کو گرفتار کر کے لائے۔ دونوں باپ بیٹے کھا پی کر سو رہے تھے، اس لیے آرام سے گرفتار کر لیے گئے۔ بادشاہ اور رعایا نے سکون کا سانس لیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔